اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 مئی 2020 ہے اور 20 رمضان 2041 ہجری کا روزہ آج افطار ہو گیا ہے۔ آپ سب کو مبارک ہو کہ آخری عشاء شروع ہو گیا۔ آج کی رات 21ویں ہے اور آخری عشاء کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر وہ ہے جس میں نزول قرآن شروع ہوا تھا اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فرشتے صبح تک سلامتی کے پیغامات لے کر موجود رہتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک سے شروع کرتے ہیں۔ میں سورہ حشر کے آخری رکوع میں سے 2 آیت خود ہی پڑھ کے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ حشر جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی مدینہ میں جا کر۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ جو لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کے لیے تیاری کر چکے یا جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنیں گے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن پاک کے بارے میں اگلی آیت میں کہا گیا ہے کہ یہ اگر ہم پتھروں پر بھی اتارتے تو آپ دیکھتے کہ وہ خشیت الہی سے، اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ یہ جو شقاوت قلبی ہے، اس وقت کے لوگ ہوں یا ہم آج کل کے بے عمل مسلمان ہوں، اس شقاوت قلبی کی بجائے ہمیں سمجھایا گیا ہے اس کی بجائے اگر ان پر بھی نازل کیا جاتا، پہاڑوں پر بھی، تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ آج وہ انشاءاللہ نہیں لکھا تھا تو بڑی حتمی لکھ دیا تھا جی انشاءاللہ 9:15 بجے شروع کر لیں گے، لیکن تاخیر ہوگی تھوڑی سی کیا 13 منٹ تاخیر ہوگی ابتدا کرنے میں۔ میرا خیال یہ تھا کہ آج ہم یہ جو 4 صورتیں ہیں ہجرت سے بالکل پہلے متصل نازل ہوئیں، یہ خاص مضامین کی صورتیں ہیں اور یوں یکے بعد دیگرے تھوڑے سے عرصے میں نازل ہوئیں۔ یہ سب چونکہ ہجرت کا فیصلہ ہو چکا ہے، صحابہ کو کہا جا چکا ہے، تو اس میں ایک تو قریش کو فائنل اتمام حجت کیا جا رہا ہے، پھر وہ ٹیم جو پچھلے 12 سال سے قرآن حکیم اور رسول اکرم کی ذاتی توجہ اور تربیت کے ساتھ تیار ہو چکی تھی، ان کو مزید تیاری کی جو کروائی جا رہی ہے اور ان کو نئی معاشرے کی تشکیل کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے میں غلطی کا ازالہ کر دوں۔ سورۃ ابراہیم کی سورۃ نمبر 80 سفر کے لیے دعا کے سلسلے میں جب پڑھی تو اس میں میں نے تلفظ کی غلطی کی۔ ایک دوست نے آج توجہ دلائی ہے، بہت سے دوست اپنے ریمارکس میں، کمنٹس میں، واٹس ایپ میں مجھے ماشاءاللہ اپنے کمنٹس دیتے ہیں۔ وہ ہے
کیا ہے وہ جو کاغذ اندر رکھا ہوا سائڈ ٹیبل پہ، وہ لے آؤ، آج ہر چیز لیٹ ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہے سفر کی دعا؟ رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تو وہ کل میں صدقن پڑھتا رہا۔ قرآن حکیم کے ایک تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، دوسرا سخت بے ادبی ہے کہ اگر ہم اس کو اس طرح نہ پڑھیں جس طرح اللہ نازل کیا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس میں تبدیلی تحریف نہیں ہونی، تو ہم اگر ہماری کسی وجہ سے ایسی غلطی ہو جائے تو اس کی تلافی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ آئندہ قرآن شریف پاس رکھ لیا کروں گا تاکہ اگر کوئی دیکھ کر نہیں، یہ وہ نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ بالآخر شروع کرتے ہیں آج کا کام۔ 15 منٹ لیٹ ہو گئے ہم۔ یہ ہجرت سے عین پہلے 12 نبوی کا آخر اور 13 نبوی کے پہلے مہینے، جس وقت قریش کی دعوت اس حد کو چھو چکی تھی کہ آپ کی جان کے درپے ہو گئے تھے، اور دوسری طرف یثرب سے دعوت بھی مل چکی تھی۔ اس وقت یہ 4 صورتیں نازل ہوئیں: سورۃ الانعام، سورۃ اعراف، سورۃ زخرف اور سورۃ شورى۔ پہلے ان کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہجرت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام قرآن حکیم میں 6 نمبر پہ ہے، اور اس کو ہم 12 سالہ دعوت کا خلاصہ اور آخری تنبیہ سمجھ سکتے ہیں۔ انعام کا لفظ چوپایوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اچھا، سورۃ فاتحہ ابتدائی دنوں میں پوری کی پوری نازل ہوئی تھی ایک ہی دفعہ، اور یہ بھی ذرا طویل سورت ہے، اور یہ بھی ایک ہی دفعہ میں پوری کی پوری نازل ہوئی۔ اس میں 12 سالہ دعوت کا خلاصہ دے کر کفار مکہ کو آخری الٹیمیٹم دیا گیا ہے۔ اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا، تو اس کا جواب 8ویں آیت میں دیا گیا کہ اگر فرشتہ آپ کے ساتھ اتارا جاتا تو فیصلہ بھی ہو چکا ہوتا، اور تم لوگوں کو جو مہلت دی جا رہی ہے وہ بھی نہ ملتی۔ اس کے بعد 21 آیات میں آیت نمبر 74 سے 94 تک بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء بشمول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی دعوت توحید کی دعوت ہے، اور آخری آیات میں تردید شرک، مغرور مکی قیادت کے مکر و فریب، بدعات قریش، اور آخر میں دعوت توحید اور رد شرک کا خلاصہ ہے۔ آیت نمبر 148 میں مشرکین کی اس حجت بازی کا ذکر ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم سرے سے شرک کا ارتکاب ہی نہ کرتے۔ آج کل میں نے ذکر کیا تھا نا کہ کچھ لوگ بید دہریے فیس بک کے اوپر، کیونکہ فیس بک میں بھی ہمارے ایسا کنٹرول نہیں ہے، تو وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ کا چاہتا ہی ہے تو ہم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے ہمیں نیکی کرنے کا بھی، بدی کرنے کا بھی، پھر اس میں انتخاب دیا ہے ہمیں۔ جو ہم انتخاب کریں گے اس کی وجہ سے ہمیں قیامت والے دن انعام یا سزا ملے گی۔ یہ سادہ سی بات ہے، خیسے خاک مجرا کرتے ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا اس میں۔ سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا ہے۔ مشرکین مکہ کے خلاف فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ کیا کہ یہ مخلوق کو خالق کے برابر سمجھتے ہیں، برابر یہ شک میں مبتلا ہیں، یہ ہر محکم دلیل کے باوجود کرنی کتراتے ہیں، اور سچ کو جھٹلا کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کو جادو سمجھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے۔ یہ ضدی اور ہٹ دھرم ہے، کسی دلیل پر غور نہیں کرتے، الٹا معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ منکر آخرت ہیں۔ یہ ساری ان کی فرد جرم ان پر عائد کی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ انہیں قیامت کے دن اللہ جمع کر لے گا۔ اللہ کے پاس قدرت اور طاقت ہے، اور وہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ یہ سورۃ انعام مکہ سے نکلنے کے وقت نازل ہوئی ہے۔ سورۃ انعام میں شرک کی نفی اور توحید کی دعوت ہے، دوبارہ عقیدہ آخرت کی تبلیغ ہے، توہمات کی تردید اور اسلامی سوسائٹی کے بڑے بڑے اصولوں کا بیان ہوا ہے، کیونکہ اب اسلامی سوسائٹی قائم ہونے جا رہی تھے۔ رسول اللہ کے خلاف اعتراضات کا جواب ہے۔
مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے اور منکرین کو تنبیہ کی گئی ہے۔ ایک بڑی واضح بات بتائی گئی ہے کہ غیب کے خزانوں کی چابیاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں ہیں، بلکہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے، وہ با اختیار خدا قیامت برپا کر کے رہے گا۔ حضرت ابراہیم کی مثال دی کہ انہوں نے کس طرح غور فکر کرنے کے بعد کس نتیجے پر پہنچے۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم کے درجات بلند کر دیے، پھر انہیں ان کی اولاد میں سے اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس، اسماعیل، یسع، یونس اور لوط علیہ السلام 17 پیغمبروں کا ذکر کر کے کہا گیا کہ ان سب کو بھی توحید ہی سکھائی گئی تھی، اور انہوں نے بھی اپنی قوموں کو توحید ہی سکھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ پھر ایک بڑی پتے کی بات کہی ہے کہ مشرکین کو اللہ کی ذات کا ادراک اس طرح نہیں ہو رہا جیسا اس کا حق ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں اللہ کی ذات کا اس طرح ادراک ہے جیسا اس کا حق ہے؟ پھر اپنا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ رب بھی ہے، زندگی اور موت، چاند سورج کی گردش، بارش کے ذریعے پھل سبزیاں اگانا سب اس کے اختیار میں ہے، لیکن مشرکین اس کے باوجود اس کے ساتھ فرشتوں اور جنوں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ نو مسلم صحابہ کو نرم زبان استعمال کرنے کا کہا گیا ہے، اور یہ حکم میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی لاگو ہے، کیونکہ جو دلیل دی گئی ہے وہ بڑی اچھی ہے۔ کہا گیا ہے کہ نرم زبان استعمال کیا کرو تبلیغ کے لیے، ورنہ مشرک بھی اللہ کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کریں گے۔ فرمایا گیا ہے کہ مشرکین معجزات مانگتے ہیں، لیکن یہ ایسے ضدی ہیں کہ معجزے کیا، اگر مردے بھی قبر سے اٹھ کر آ کر ان سے باتیں کرنے لگیں یا دنیا کی ہر چیز جگہ جگہ ان کے آگے ڈھیر کر دی جائے تو بھی یہی ماننے لائیں گے۔ یہ ایسی حجت باز ہے۔ رسول پاک کو کہا گیا کہ آپ بالکل دل برداشتہ نہ ہوں۔ پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ان کے منکرین ایسا ہی سلوک کرتے تھے، اور آپ کو اپنی نبوت کی تصدیق کے لیے قرآن سے بڑھ کر کسی دوسرے معجزہ کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ قرآن کو دیکھ کر بھی انکار کرتے ہیں تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، دنیا میں اکثر لوگ ہدایت کے بجائے گمراہی کی طرف ہی مائل ہوتے ہیں۔ ایک اور بات کہی گئی، میں ایگزیکٹ الفاظ بتاتا ہوں، آیت نمبر 116 کے، اگر آپ اکثریت کی بات مانیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ یہ ایگزیکٹ ترجمہ ہے آیت نمبر 116 کا۔ آپ جمہوری نظام کے بارے میں آپ خود رائے قائم کر لائیں۔ ایمان دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ پیغام پہنچا دیں، اللہ جسے چاہتا ہے ایمان عطا کرتا ہے، اور قیامت کے دن ہدایت یافتہ اور گمراہ سب لوگوں کو جمع کرنا ہے، اور سب کو ان کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جانی ہے۔ اچھا، مشرکین کی کچھ حماقتوں کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ فصلوں اور جانوروں میں سے اللہ کا حصہ الگ کر لیتے، اور جن معبودوں کو اللہ کے شریک بنایا ہوتا ان کا الگ۔ اور دیکھو اور دلچسپ بات سنیں، اگر اللہ کے حصہ میں سے کچھ باطل معبودوں کے حصہ میں شامل ہو جاتا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے برعکس بتوں کے حصے میں سے ذرا سا بھی اللہ کے حصے میں نہ ملنے دیتے۔ دوسری حماقت کہ اپنی بیٹیوں کو غربت یا شرمندگی کی وجہ سے قتل کر دیتے۔ پھر اس حماقت کا ذکر ہے کہ وہ اپنے چوپایوں کو مختلف حصوں میں تقسیم رکھتے۔ چوپائی مال متاع ہوتے ہیں نا، ایک قسم ہوتی تھی جو سواری، دودھ یا گوشت کے لیے الگ کر لیتے۔ چوپایوں کی دوسری قسم ہوتی جو مذہبی پیشواؤں کے لیے، پنڈتوں کے لیے، پروہتوں کے لیے الگ کر لیتے اور ان پر سواری نہ کرتے، یا ان کا دودھ وغیرہ بھی اپنے ذاتی استعمال میں نہ لاتے۔ اور تیسرا حصہ اپنے جانوروں کا بتوں کے نام پر قربانی کے لیے الگ جانور مخصوص کیے ہوتے۔
اچھا، ایک اور حماقت کا بھی ذکر ہے کہ اگر چوپائے کا بندہ زندہ پیدا، اسی لیے تو اس کا نام چوپائے ہے، سورت کا نام انعام ہے نا، انعام چوپایوں کو کہتے ہیں۔ ایک اور حماقت کا ذکر ہے کہ چوپائے کا بچہ اگر زندہ پیدا ہوتا تو وہ عورتوں کے لیے حرام ہوتا، لیکن اگر مردہ پیدا ہوتا تو وہ مرد عورت دونوں پر حلال ہوتا۔ ایسی امکانہ حرکتوں کے ذکر کے بعد یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ یہ جانور، فصل اور پھل وغیرہ اللہ نے عطا فرمایا۔ ان کو آج کے ہم اپنے دیکھ سکتے ہیں کہ بزنسز، ریسورسز، کانٹریکٹس، انٹرنیشنل ٹریڈنگ یا کامیابیاں یا آج بھی تجارت، اور بہت سے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور کسی کام کو حلال یا حرام قرار دینے کا حق بھی اللہ کو ہی ہے۔ اس کے بارے میں مدینہ میں غالباً 790 کے بعد جب حاتم طائی کا بیٹا مدینہ حاضر ہوا، شکست کھا کر اس کا قبیلہ، پہلے اس کی بہن گرفتار ہو کے آئی تھی، اس کو رسول اللہ نے عزت سے رخصت کیا، تو اس نے جا کر اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ، جو کچھ میں دیکھ کے آئی ہوں وہ سنی ہوئی بات سے مختلف ہے، تو جاؤ تو ان کا ایمان لے آؤ تو شامل ہو جاؤ۔ تو وہاں مسجد نبوی میں رہا تو ایک دن رسول پاک نے جمعے میں خطبے میں کہا کہ عیسائیوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پادریوں کو رب بنا لیا۔ تو جب خطبے کے بعد بیٹھے تو وہ قریب ہو کے کہنے لگا، سر تساں گل غلط کی تھی، اسی اپنے پادریوں رب تو نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا ٹھہر جا میں تمہیں دسنا، تواڈے پادریاں نو اختیار ہے حلال نو حرام اور حرام نو حلال قرار دینے دا یا نہیں؟ کہنے لگا وہ تو ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ تو اللہ کا اختیار ہے، یہی تو ہوتا ہے کسی دوسرے کو رب مان لینا، اور کیا ہوتا ہے؟ تو اسی طرح یہاں پہ کہا گیا ہے کہ حلال حرام کا حق قرار دینے کا حق اللہ کو ہے صرف۔ اس کے بعد وہ 10 ہدایات دی گئیں جن پر یہودی، عیسائی اور مسلمان سب شریعت متفق ہیں۔ اور آپ دیکھیے ڈاکٹر، میرے نام بھول جاتے ہیں، اتنے مشہور ڈاکٹر صاحب ہیں انڈیا میں جو تقریریں کرتے ہیں، جی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، وہ بات شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ آئیے ان باتوں پہ بحث کرتے ہیں جن پہ ہم سب متفق ہیں۔ وہ کیا باتیں ہیں؟ 10۔ پہلی بات، یہ عیسائی، یہودی اور مسلمان ان 10 باتوں پر متفق ہیں کیونکہ یہ تینوں الہامی مذاہب ہیں۔ عبادت صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں۔ اب یہودی اگر شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں، عیسائی اگر حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا کے شرک کر لیتے ہیں، یا ہمارے اندر کوئی ایسی ہیں باتیں، تو وہ ہمارے اعمال ہیں۔ بنیادی تعلیم ان کی بھی یہی ہے۔ دوسری بات، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنی زبان یا عمل سے کوئی تکلیف نہ ان کو پہنچنے دیں۔ تیسری بات، اولاد کو بھوک یا ننگوار کی وجہ سے قتل نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو پالنے والا ہے، رب وہ ہے۔ چوتھی بات کہ خفیہ یا اعلانیہ ہر قسم کی فحش اور بری حرکتوں سے بچیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ساری باتیں ریپیٹیشن ہے، اللہ تعالیٰ بار بار مختلف الفاظ میں، مختلف انداز میں یہ باتیں سمجھاتا ہے۔ پانچویں بات، کسی انسان کو ناحق قتل نہ کریں، یہ حرام اور بہت ہی بڑا گناہ کبیرہ ہے، یہ تینوں مذاہب میں یکساں ہیں۔ چھٹی بات، یتیم کا مال جو آپ کی حفاظت میں ہو اس میں سے ناجائز استعمال نہ کریں۔ ساتویں بات، ناپ تول کو پورا رکھیں۔ آٹھویں بات، اپنا قریبی ہو یا کوئی دشمن ہو سب کے ساتھ عدل روا رکھیں۔ نویں بات، اللہ کے عہد کو پورا کریں۔ 10ویں بات، صراط مستقیم کے علاوہ کسی دوسری راہ پر نہ چلیں۔ اور ہم مسلمان تو ہر نماز کی ہر رکعت میں صراط مستقیم کی دعا مانگتے ہیں پہلے سورۃ فاتحہ میں۔ یہ کہنا کہ جی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا نبی بنا کر، اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا نا تو پھر فیصلہ بھی ہو چکا ہوتا۔ ان ہدایات کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، یہاں پہ بات ختم ہوتی ہے کہ آپ اعلانیہ کہہ دیں کہ میرا دین وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور میرے سب اعمال اور عبادات کا مقصود صرف اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ اچھا، اس
سورت کے نزول کے بعد سورت حج جو قرآن حکیم کی 22ویں آیت ہے، 22ویں آیت ہے، اس کی ابتدائی 24 آیات نازل ہوئی. پوری نہیں نازل ہوئی، پہلی 24 آیات نازل ہوئی. سورت انعام کے بعد اور سورت اعراف سے پہلے. ان 24 آیات میں مشرکین مکہ کے خلاف فرض جرم عائد کر دی گئی اور قیامت کی ہولناکی کی منظر کشی کی گئی. اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا، شیطان کی شرارت سے بچنے کی ہدایت کی گئی، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی دلیلیں دے دی گئیں، اور سچائی اور نیکی پر استقلال کی ہدایت ہے. نیک لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے. اور پھر اس میں کہا گیا ہے اس کی سورت حج کے ابتدائی 24 آیات کے اندر کہ قرآن واضح الفاظ میں نازل کیا گیا ہے، لیکن ہدایت صرف اسے ملے گی جسے اللہ چاہے گا. جہنم والوں کے دردناک عذاب کی خوفناک منظر کشی ہے. کہا گیا ہے کہ ان کا لباس آگ کا ہوگا، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا، جس سے پیٹ کے اندر کے اعضاء اور جلد سب گل جائیں گے، اور ان کو لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا، اور جو بھاگنے لگے گا اسے واپس پھینک کر کہا جائے گا کہ اب جلنے کا عذاب چکھو. 314 استغفر اللہ. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اس کے بعد 13 نبوی کے شروع میں سورت الاعراف نازل ہوئی. اس میں اگر ہم مختصراً بتائیں تو ہجرت کا اشارہ ہے اور یہودیوں سے خطاب ہے. آپ یاد رکھیے کہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانا ہے اور مدینہ میں یہودیوں میں معاشرت قائم ہونی ہے ہماری، جا کر ایک نیا جو سیٹ اپ بنے گا. ہجرت سے عین پہلے سورت انعام اور سورت حج کی ابتدائی آیات کے بعد مکہ میں نازل ہوئی. دعوت توحید و رسالت اور مختلف انبیاء کی اقوام کی 6 مختلف انبیاء کے اقوام کی ہلاکت کا بتا کر عبرت دلائی گئی. سورت اعراف میں اسلام کے بنیادی عقائد پھر دہرائے گئے، یعنی توحید، رسالت، آخرت، اور بتایا گیا کہ سب سے بڑی نعمت قرآن کا ذکر ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی قرآن کا مطالعہ پچھلے رمضان میں بھی کیا اپنی زبان میں، اور اب بھی موقع مل رہا ہے. سب انسانوں کو ایک ہی باپ سے پیدا کیا گیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو بھائی سمجھے. انسانی شرف کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور سب کو کہا کہ آدم کو سیدھا کریں. شیطان کے انکار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ قیامت تک آپ کو گمراہ کرتا رہے گا، آپ نے اس سے بچنا ہے. اچھا، اس صورت میں 4 بار انسان کو اے بنی آدم کہہ کر بلایا گیا ہے کہ خبردار تم موسی آدم کی اولاد ہو جس کا پردہ ستر شیطان نے اتروا دیا تھا اور جس کو سجدہ کرنے سے شیطان نے انکار کیا تھا. یعنی یہ تو ساڈا پرانا ویری سن دسیا جا رہا ہے کہ یہ تو دشمنی ہے، تو تسی کی یہ پیچھے لگے ہو. وہ حاسد ہے لیکن دوستی کی آڑ میں بھٹکانے کی کوشش کرتا رہے گا. اچھا جی، ایک ہدایت توجہ سے سن لیں. میں دوسرے لفظوں میں وقتاً فوقتاً بتا چکا ہوں آپ کو. عبادات میں مبالغہ سے منع کیا گیا ہے. یہ فکرہ اتنا سا آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. ضد، انکار، کفر اور تکبر اختیار کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. تسلیم، ایمان اور اطاعت اختیار کرنے والے جنت کے حقدار ہوں گے. اب یہ فائنل تربیتی کوٹ ہو رہا ہے ان لوگوں کا جن کی تربیت 12 سال ہو چکی ہے. ایک ریفریشر کورس ہو رہا ہے کہ جب جانا ہے تو کسی چیز میں کوئی بھول یا ابہام نہ رہ جائے. ایک تیسری قسم ایسے ایمان والوں کی ہوگی، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، جو اعمال کی کسی کمی کی وجہ سے معطل رکھے جائیں گے. اسے اعراف کا نام دیا گیا ہے اس کیفیت کو، اور اسی لیے سورت کا نام اعراف ہے. جب وہ تلافی کر دیں گے یا ان کمیوں کی تلافی ہو جائے گی تو وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، لیکن تاخیر سے. 7 آسمانوں کا ذکر ہے کہ تہ در تہ آسمان ہے، ایک دوسرے کے مقابل قبہ کی طرح ہے. قبہ کے مراد یہ مثال دی گئی ہے
کہ یوں ہے، نیچے سے بھی راؤنڈ، اوپر سے بھی راؤنڈ، یوں ہے آسمان. اب اس سے سمجھ آ رہی ہے کہ چاروں طرف ہے، بغیر کسی سہارے کے قائم ہے. اچھا، اللہ کا عرش، عرش کا لفظ ہم آپ سنتے ہیں، اس کی وضاحت کی گئی ہے. اللہ کے عرش کی وسعت ایسی ہے کہ سارے آسمان، ساری زمینیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور اس عرش کی عظمت کسی کے تصور بھی نہیں سما سکتی. اور عرش کے مقابلے میں کرسی ایسی سمجھیں جیسے وسیع و ری صحرا میں کوئی چھوٹی سی چیز پڑی ہو. اور وہ کرسی اتنی وسیع ہے کہ زمینوں اور آسمانوں میں تو سما نہیں سکتی وہ کرسی. اور وہ عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے بڑے صحرا میں ایک چھوٹی سی کوئی چیز پڑی ہو. تو یہاں سے اندازہ کر لیں کہ عرش کی وسعت کیا ہوگی. یعنی یہ اختیارات کا وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیارات جو ہیں وہ اتنے وسیع ہیں. اس کے بعد 16 انبیاء کا تذکرہ کر کے حضور کو تسلی دی گئی ہے کہ سب کو توصیتیں دی گئیں. تو بالآخر متکبروں کا انجام ہی برا ہوا اور نیکوں کا تو انجام اچھا ہی ہوا. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو عجیب لگتا ہے، ہم تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچائی کے علاوہ کوئی دوسری بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار ان کی سچائی کی دلیلیں دے رہا ہے، اس لیے کہ وہ جو مکہ والے بدبخت تھے، پتہ نہیں کس بے شرمی کے تحت اور ڈٹائی کے تحت جس بندے کو خود الامین اور الصادق کہتے تھے، اور ابھی بھی امانتیں اسی کے پاس سے رکھواتے ہیں، صحیح مشورہ لینے اسی کے پاس ہی جاتے ہیں، تو اس کو اس معاملے میں آ کے چٹا دیتے. تو ان کی رسول پاک کی صداقت کی بار بار دلیلیں دی گئی ہیں قرآن شریف میں. یہاں پر یہ دلیل کی گئی ہے کہ لکھا پڑھا بالکل نہ ہونے، یعنی امی ہونے کے باوجود تاریخی واقعات جس صحت کے ساتھ آپ بیان فرماتے ہیں، یہ وحی کے بغیر ممکن نہ تھا. حضرت شعیب کی مثال دی گئی کہ کس طریقے سے ان کے امیر درباریوں نے. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب عذاب دینے کا فیصلہ ہو جاتا ہے نا، پھر ہم مزید نوٹس نہیں دیتے کہ منڈے کو آ جانے تگڑے ہو جو، اس طرح نہیں ہوتے، پھر جگہ جگہ آ جاتا ہے. رسول اللہ کو یہ سارے حالات بتا کر پھر فرمایا گیا کہ آپ مغموم نہ ہوں. اللہ کافروں کے دلوں پر اسی طرح مور لگاتا ہے. پھر حضرت موسیٰ کی بات تفصیل سے بتا کر بتایا گیا کہ ان کی قوم دوسروں سے زیادہ جاہل و رکڑ تھی، تو حضرت موسیٰ کے معجزات بھی ذرا زوردار تھے. سانپوں کو کھا جانے والی لاٹھی، بغل میں ہاتھ دیا تو نکلا تو چاند کی طرح چمک رہا، تو اس قسم کی. پھر بتایا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 یا 74 سال حکومت کی مصر پر بطور وزیر اعظم، تو فوت ہو گئے. تو اس کے بعد حکومت واپس جو وہاں کے مقامی باشندے تھے قبطی، ان کے پاس چلی گئی. یوں کہہ لیجئے کہ انگریز چلا گیا تو واپس انڈینز کو حکومت مل گئی. تو انہوں نے پھر بنی اسرائیل پر زندگی تنگ کر دی، جس طرح انگریز نے مسلمانوں پر تنگ کر دی تھی یہاں پہ. اور بنی اسرائیل بدترین غلامی کی حالت میں تھے. حضرت موسیٰ نے فرعون سے ان کی آزادی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. پھر اس کے بعد کے سارے حالات ہم جانتے ہیں، وہ دوبارہ بیان کیے گئے. بالآخر آپ انہوں لے کر وہاں سے نکلے. اچھا، رہائی کے بعد جب وہاں سے نکل آئے تو آداب معاشرت میں اللہ نے ان کی رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور تورات کے لفظی معنی ہے کتاب قانون، قانون کی کتاب عطا فرمائی. اچھا، وہاں ان کو چھوڑ کے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے، جہاں سے لفظ چلہ لوگ استعمال کرتے ہیں، 40 دن کا روزہ رکھنے کے لیے کوہ طور پر چلے گئے تھے. تو ان کے پیچھے سامری ایک تھا آپ کا ساتھی، سنارا تھا ویسے، اس نے مصریوں کی نقل میں سونے کا بچڑا بنا لیا، چھوٹی گائے، اور وہ ایسے طریقے سے بنایا کہ اس کا ڈیزائن ایسا کیا کہ اس کو جس طرف سے پہاڑوں کی وادی میں سے تیز ہوا آتی تھی نا، ادھر منہ کر کے کھڑا کرتا تو اس کے منہ کے اندر ایسا ڈیزائن بنایا ہوگا یا پتھرے ڈالے کہ ایسی آواز نکلتی تھی جیسے گائے کی آواز نہیں ہوتی ہے. اس نے کہا، یہ دیکھو، یہ خدا ہے تمہارا، پوجا کرو. بنی اسرائیل بڑی نامراد قوم تھی، بار بار پھسلتی، بار بار وعدے کر کے مکرتی، بار بار اقامہ شریعت کا مذاق اڑاتی.
ان کی تعویل اور تشریح اپنی مرضی سے کر لیتی، وہ اپنی ضرورت کے مطابق ان میں قانون تبدیل کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ تحریف نہیں ہو سکے گی قرآن شریف میں۔ ان کی بہت مطلب وہ ساری بات، یہ بات کیوں کی جا رہی ہے کہ جو مسلمان 12 سال تک اپنے دین، اپنے عقائد پر پکی تربیت حاصل کر چکے ہیں، مکہ والوں کی اکھڑ دشمنی کا مزہ چکھ چکے ہیں، اب نئی آبادی میں نئی جگہ پر جا کر آباد ہونے لگے ہیں جو کہ کئی 100 کلومیٹر دور ہے، ایک الگ معاشرے ہے وہاں کی، تو وہاں پہ جو یہودی ہیں ان کی پوری تاریخ، ان کا مزاج سارا بتایا جا رہا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ جب ان کو کہا گیا کہ اریحا کی بستی میں سر جھکا کر داخل ہونا، تو یہ احمق وہاں اکڑ کے داخل ہوئے۔ ہفتے کے مقدس دن میں مچھلی پکڑنے سے منع کیا گیا تو مختلف ہینے بلا کر شکار کر لیتے۔ یہ پتہ کیا کرتے تھے، جمعہ کے دن نا مچھلی کے وہ شکار منع تھا نا، تو ایک نالی سی بنا لیتے، تو ایک اپنا چھوٹا تالاب اپنے قریب بنا لیتے، مچھلیاں اس میں آ جاتی، ہفتے والے دن جمع ہوتی رہتی، تو پھر وہ اتوار کو پکڑتے کہ جی ہم نے ہفتے کو نہیں شکار کی، ہفتے کو ان کو گھیر لیتے، اتوار کو پکڑ لیتے۔ عجیب ہیلے کرتے، ہیلا جو قوم ہے وہ۔ پھر ان سے تورات پر عمل کرنے کا وعدہ لیا گیا، اور انہوں نے وعدہ کیا لیکن پھر وعدہ کر کے بھول گئے۔ رسول اللہ کو یہ الفاظ استعمال کر کے اخلاق کریمانہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی۔ جو تلقین رسول اللہ کو کی جاتی ہے وہ دراصل ہم سب کو کی جاتی ہے آپ کے ذریعے۔ کہا گیا ہے کہ آپ عفو اختیار فرمائیں، یعنی اگر کسی سے غلطی خطا ہو گئی ہے تو عفو ہوتا ہے کہ اس کو پھر جتانا بھی کیا ہے، کوئی بات جاندی کرو، اچھے کام کرنے کا کہتے رہیں، جاہلوں سے کنارہ کشی کر لیں۔ اور آخر میں ان الفاظ میں قرآن کریم کے احترام کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم سب کو بھی حکم ہے جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کا جہاں پہ سبق یا درس یا تلاوت ہو رہی ہو وہاں پر حرکت، بات چیت اور ایکٹیویٹی منع ہے۔ ہمیں تو عربی سمجھ نہیں آتی، ورنہ جو لوگ سمجھ سکتے ہیں وہ خاموشی اور توجہ سے کلام الہی سنیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ان کے آنسو نکلتے دیکھے ہیں اور ان کے دل ہدایت پا لیتے ہیں۔ ہم حج پہ گئے ہوئے تھے، دو موقعوں پہ میں نے دیکھا کہ تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی ہے جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ پڑھتے ہیں اس طرح سے تو بہت زیادہ سمجھ آ جاتی ہے۔ تو جب وہاں کوئی ایسی انسان کی ایسی حرکتوں کا ذکر ہوتا یا سزاؤں کا ذکر ہوتا تو ہچکی لگ جاتی ہے امام کو۔ اتنا ان کی زبان ہے، ان کو پتہ لگ جاتا ہے کیا کہا جا رہا ہے، اور وہ محاورے کو بھی سمجھتے ہیں۔ کفار کے رؤسا بار بار کہتے تھے نا کہ محمد اب اچھے آدمی تھے لیکن گمراہ ہو گئے۔ اس کے جواب اس کی 61ویں آیت میں 61 میں بالکل ٹھوس جواب دے دیا گیا۔ مسکت کہتے ہیں سکوت جس کے بعد طاری ہو جائے، کہ فرما دیجئے لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ سارے جہانوں کے رب نے خود مجھے نمائندہ بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اتنا واضح اعلان کر دیا۔ اس کے بعد قریش کو آخری انتباہ دیا گیا، سورۃ الزخرف نازل ہوئی۔ زخرف کہتے ہیں سونے کو، گولڈ کو، ہجرت سے بالکل پہلے، اور اس وقت حضور پر جادو وغیرہ کے الزام لگائے جا رہے تھے۔ اس میں پھر پکا منہ کر کے کہا گیا ہے کہ آسمان کے الہ کو زمین کا الہ بھی تسلیم کرو، اللہ کو واحد رب اور واحد خالق سمجھ لینا کافی نہیں، اسے واحد الہ، واحد حاکم اور واحد معبود بھی تسلیم کرو۔ سورت کے شروع میں دعوت قرآن کے مقاصد و مشکین کے رویہ کا بیان ہے، اور خدا کی خالقیت، ربوبیت اور آخرت کے دلائل ہیں۔ شرک فی ذات کی ممانعت ہے۔ پھر حضرت ابراہیم سے دعوت توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی دعوت توحید بتا کر تو پھر متقیوں اور مجرموں کا انجام واضح کیا گیا ہے۔ آخر میں پھر شرک کی ممانعت اور خالص توحید کا حکم ہے۔ آپ دیکھتے جائیے کہ اب تک تعلیمات کیا ہیں، توحید،
یعنی شرک کی مکمل نفی، رسالت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی، اللہ کے بھیجے ہوئے، شک شبہ سے بالا تر، قیامت کو اس دن ضرور اکٹھے کیے جانا ہے، اور نیکی کی سزا اور نیکی کی سزا اور برائی کی جزا ملنے والی ہے۔ باقی ساتھ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ اعمال صالح سے پہلے احسان بالوالدین۔ یہ یاد رکھیے، جب آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے تو اس وقت آپ نے ان کو صحیح غلط پر نہیں تولنا۔ اس وقت آپ نے بس یہ بھی نہیں کرنا کہ اف تک زبان سے نہ نکلے، ہائے میں نہیں مری کر لے بیٹھے ہوئے، یہ چپ ہی نہیں کر دے، نہیں، اف بھی نہیں کرنی، یہ بھی حکم ہے۔ اچھا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھنے کی نفی کی گئی ہے، اور پھر ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، اور پھر ایک دفعہ کہا گیا ہے کہ قرآن کو عربی زبان میں نازل کرنے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ عربی بولنے والے مخاطبین اسے اچھی طرح سمجھ کر پوری دنیا تک پہنچا لیں۔ قدرت کے مشاہدات سے مثالیں دی گئی ہیں، زمین پر جانوروں چوپایوں کی مثالوں سے بتائی گئی ہیں، پھر پوچھا گیا ہے کہ کون ہے ان کا بنانے والا، اور ایسی مثالیں ہیں کہ جن کو شہری یا دیہاتی یا عالم یا جاہل ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ مصر کے فرعون کا ذکر ہے کہ اس کو سونے چاندی کے انبار پر اور وسیع سلطنت پر اور اپنی زراعت پر اور آبپاشی پر بڑا ناز تھا۔ وہ مصر کی زمین اور دریاؤں کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا اور حضرت موسیٰ کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ پھر اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ اسے انہی دریاؤں میں سے ایک میں غرق کر دیا گیا، اور اس وقت کہتا رہ گیا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے آتا ہوں، لیکن وہ تو پھر وقت گزر گیا تھا۔ سورت کے آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کا حکم دیتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ آپ چھوڑیں ان کو، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ اب مکہ کو الوداعی خطاب ہو رہا ہے۔ 42ویں سورت ہے قرآن حکیم کی، سورت شورا، ہجرت سے 13 دن پہلے نازل ہوئی۔ کتنے دن؟ 13 دن، یعنی یہ وہ کورس ہے، یہ 4 صورتیں کہ جو ان 12 سال کے تربیت یافتہ پکے مسلمانوں کو، جن کے دل بالکل ہر قسم کی ملاوٹ سے صاف ہو چکے تھے، ان کو یہ فائنل ریفریشر کورس کروایا جا رہا ہے۔ یہ 13 دن پہلے یہ صورت نازل ہوئی، اس میں مکہ کو الوداعی خطاب ہے۔ قریش آپ کے قتل کی سازش کر چکے ہیں۔ شورا مل کر بیٹھ کر مشورہ کرنے کو کہتے ہیں۔ یہاں پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ وحی کی روشنی میں اقامت دین اور اجتماعی نظام قائم کریں۔ اقامت دین یہ ہے کہ دین کے احکام کو رائج کرنا، اور اجتماعی نظام قائم کریں۔ دراصل سورت شورا مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کے قیام کی تمہید ہے۔ واضح کیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ نے جو خود ساختہ شریعت معاشرتی قوانین بنا رکھے ہیں وہ باطل ہیں۔ پھر اہل ایمان کی صفات بیان ہوئی ہیں، ان کے اجر کا ذکر ہے، اور پھر توحید اور آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد کافروں کے انجام کا بیان ہے۔ شرک ولایت، اس سے منع کیا گیا ہے، یعنی کسی دوسرے کو اپنا ولی بنانا، کہ اللہ ہی ہمارا ولی و ناصر ہے مسلمانوں کا۔ توحید اختیار کا مسئلہ کھول کر بیان کیا گیا کہ کسی دوسرے کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ پھر بتایا گیا کہ کوئی بھی چیز اللہ کی طرح نہیں ہے۔ سورۃ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں لم یکن لہ کفوا احد، کہ کسی سے مثال بھی نہیں دے سکتے ہم۔ سب ہی کا سب، اللہ ہی سب کا ولی ہے، وہی سب کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ جا رہے ہو تو یاد رکھنا اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی بگڑی بناتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بناتے ہیں، اللہ ان کو خوب دیکھ رہا ہے، اور رسول اللہ پر ان کی ذمہ داری نہیں عائد ہوتی، وہ اللہ کو خود بھگتیں گے۔ غیر اللہ کو ولی سمجھنے والے ظالموں کا، یہ قرآن شریف کے الفاظ ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو ولی اپنا سمجھنے والے ظالموں کا کوئی مددگار یا ولی نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 8 ہے شورا کی۔ اس لیے غیر اللہ کی بجائے کسی اور کو ولی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے اس سورۃ شورا کا توجہ سے مطالعہ کرنا چاہیے۔
بلکہ میں نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا کہ یہ تو ہم کر لیتے ہیں نا 1 گھنٹہ بیٹھ کر، تو اگر جس سے ہو سکے وہ پھر ان صورتوں کا ترجمہ کے ساتھ تلاوت کیا کرے خود، کہ اس میں پوری تفصیلات پھر ذہن میں آتی ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے، اور تمام انبیاء جتنے گزر چکے ہیں سب کی شریعتیں اگرچہ مختلف تھیں لیکن ان سب کا دین ایک ہی تھا، یعنی اسلام۔ شریعت بیٹا کہتے ہیں قوانین کو، دین کہتے ہیں بنیادی رولز جن کے اندر آپ نے یعنی زندگی گزارنی ہے، لائے عمل، طرز حیات۔ اچھا، ایمان والوں کی کچھ نمایاں خصوصیات بیان کی گئی ہیں، آپ بھی نوٹ کر لیں۔ ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہیں، غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ میں یہ کمزوری ہے کہ اگر غصہ آ گیا ہے نا تو دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا بچہ ہے یا وہ اس سے کمزور ہے تو پھر میرا غصہ اترتا ہی نہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایمان والے غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، گناہ کبیرہ اور بے حیائی سے پرہیز کرتے ہیں، زیادتی کا بدلہ مناسب طریقہ سے لیتے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کو ایک تھپڑ لگایا ہے تو اس کی ٹانگ نہیں توڑ دیتے۔ مکہ میں نازل ہونے والی یہ آخری صورت تھی۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کے لیے ہجرت فرمائی۔ تو یہ ایک دور ختم ہوا، تقریباً 13 سال، 13 پورے تو نہیں بنتے لیکن ہمارے یہاں محاورے میں 13 سال ہی چل رہا ہے، 12.5 ہوئے، 13 ہوئے، 12.25 ہوئے۔ اچھا، ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ مکی صورتوں میں پہلے چھوٹی چھوٹی صورتیں تھیں، ادبی شکل کی، شاعرانہ رنگ کی، کہ آخر میں مسجع، مکفہ، آخری قافیے ملے ہوئے۔ پھر آہستہ آہستہ استدلال والی آئیں، لیکن وہی 3 احکام عقائد سکھائے گئے، انہی 3 عقائد سے ان کو انکار تھا۔ پھر ساتھ ساتھ معاشرتی تربیت کی گئی، نماز سکھائی گئی، وضو کا طریقہ سکھایا گیا، اخلاق حسنہ سکھایا گیا، اعمال صالحہ سکھائے گئے، احسان بن والدین سکھایا گیا، دیانت اور امانت سکھائی گئی۔ یہ سارے احکام ہم نے پڑھ لیے نا۔ تو یہ تھا جو ایک مسلمان نے بنیادی طور پر اپنا کردار بنانا ہے۔ حسد سے، تکبر سے منع کیا گیا۔ حسد پہ آپ کو لطیفہ سناؤں کیونکہ آگے پھر ہجرت کا ہم نے ذکر کرنا ہے۔ میرا ایک دوست فوت ہو گیا کافی دنوں سے، کافی سال ہو گئے فوت ہوئے۔ وہ ایک مذاق سناتے ہوتے تھے، کہتے تھے کہ لوگوں کے اتنے لاکھوں روپے انعام نکلتا ہے اسلامی بانڈز میں، کبھی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ کسی قریبی دوست کا 10,000 روپے کا نکل آئے تو 2 دن نیند نہیں آتی۔ یہ یعنی کیسی صحیح مثال ہے حسد کی۔ تو یہ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی دور ختم ہوا، ہجرت آج پڑھیں گے، نہیں پڑھ لیتے ہیں، ہم کافی لیٹ شروع کیا ہے تو ہجرت کا پڑھ لیتے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن 1-2 چیزیں جو نوٹ کرنے والی ہیں ان کو میں توجہ دلا دیتا ہوں۔ وہ 4 صورتیں ذرا میں نے کھول کے بیان کی ہیں کہ وہ خلاصہ تھا 12 سالہ تعلیم کا اور الٹیمیٹم تھا مکہ والوں کے لیے۔ یثرب کی راہ کھلتی ہے۔ کتاب کے مجموعی جی حکم جی جی نہیں، یثرب ہجرت والا آج پڑھنا ہے، تھوڑی دیر انتظار کر لو۔ کتاب کے مجموعی اختصار کے باوجود اس باب میں قدر تفصیل اختیار کی گئی ہے، کیونکہ مکہ سے مدینہ کو ہجرت ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس کی اہمیت منظم شہروں میں ایک آئین کے تحت زندگی گزارنے والوں کو آسانی سے سمجھ نہیں آ سکتی۔ قبائلی معاشرہ میں اپنے شہر، حسب نسب اور لوگوں سے تمام بندھن توڑ کر ایک نئی جگہ پر جا کر آباد ہونا، پاکستان کے یا کسی دوسرے ملک میں ایک شہر کے بجائے دوسرے شہر میں جا بسنے سے بہت مختلف تھا۔ ہجرت کے بعد ان کی پرانی شناخت، لحاظ، کاروبار، حیثیت سب کچھ ختم ہو گیا اور ایک نئی جگہ پر محض ایک نظریہ کے رشتہ سے منسلک معاشرہ قائم کرنا تھا۔
دیکھیے قبائلی رشتے نظریہ کی بنیاد پر نہیں ہوتے، وہ قبائلی سچ ہے جھوٹا ہے سارے قبیلے کا بندہ وہ اسی حمایت کرنی۔ اب یہاں ایک نظریہ کے ساتھ منسلک ہو کے اجنبی جگہ پہ ایک معاشرہ قائم کرنا تھا، سارے قبائلی تحفظ ختم ہو گئے، نسلی اور طبقاتی امتیازات سے ہٹ کر مسلمانوں کی ایک نئی جمعیت تشکیل پائی جس میں ہر مسلمان کے حقوق و فرائض برابر ہو گئے۔ مثال دیتا ہوں کہ مکہ میں حضرت عمر فاروق کو پوری دنیا کی دولت بھی دے دی جاتی تو وہ ایک اینٹ نہ اٹھاتے، لیکن مسلمان معاشرہ میں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو اینٹ، پتھر اور گارا اپنے ہاتھوں اور کندھوں پر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں کے ساتھ مل کر برابر کام کرتے رہے۔ تو یہ تھی ایک نئے معاشرہ کی تشکیل کی ابتدا جس کے لیے جا رہے تھے۔ مکہ سے مدینہ جانا صرف ایسا نہیں تھا کہ جیسے ہم فیصل آباد میں رہنے کے بجائے لاہور میں مکان لے کر رہنا شروع ہو جائیں، نو۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ اور آپ کے سرپرست چچا ابو طالب کی رحلت کے بعد مشرکین مکہ کی اظہار رسانی اور بھی بڑھ گئی۔ نئے سربراہ ابو لہب نے آپ کو قبیلہ کی سرپرستی سے محروم کر دیا۔ قبائل خاص طور پر سرداران خیبر کی بے رخی کے بعد مکہ میں قیام اور تبلیغ اور محال ہو گئی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے یثرب کے لوگوں کے دل میں ایمان کی شمع روشن کر دی۔ رسول اکرم مکہ اور اس کے جوار میں تبلیغ کے علاوہ میلوں اور حج کے اجتماع کے موقع پر آئے لوگوں کو اپنے پیغام پہنچاتے تھے، جس سے قریش کو یہ دامنگیر ہوئی فکر لگ گئی کہ محمد کا مذہب بڑھتے بڑھتے اگر عرب قبائل میں اتنی اہمیت کہیں اختیار نہ کر جائے کہ سارے مل جل کر قریش کو مکہ سے بھی نکال دیں۔ تو انہوں نے حج کے موسم میں مختلف ٹولیاں ملا کر، یہ پہلے بتا چکے ہم، حجاج کی وفود میں یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ محمد ایک خطرناک جادو ہے جو اپنی میٹھی باتوں سے شوہر کو بیوی سے، بھائی کو بھائی سے اور بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتا ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ قریش نے جتنے زور سے یہ مہم چلائی، اس نے اتنی ہی تیزی سے حاجیوں کے قافلوں کی توجہ حضور کی طرف مبذول کر دی۔ قبائل آپ کی بات سننے لگے، اسلام کا پیغام دوروں دیکھ پہنچنے لگا۔ سب سے بڑھ کر یثرب کے عرب قبائل اوس اور خزرج اس سے متاثر ہوئے، اور آپ نے دیکھا کہ پہلی بیعت عقبہ ہوئی، پہلے 6 آدمی ایمان لائے، اگلے سال 12 آدمی ایمان لائے، اگلے سال 75 آدمی ایمان لائے۔ اب یثرب اور مکہ کا ذرا سمجھ لیں۔ حجاز میں 3 بڑے شہر ہیں اب بھی، مکہ ہے، طائف ہے اور مدینہ ہے۔ مدینہ مکہ سے 450 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں پر 3 یہودی قبائل کے ساتھ 2 عرب قبائل بھی آباد تھے۔ مکہ کے قریش کے، مدینہ کے یا یثرب کے عرب قبائل کے ساتھ رشتہ داریاں بھی تھیں، رسم و رواج، راہ و رسم بھی تھی اور تعلقات بھی تھے۔ اچھا، مکہ کے تاجر شام کی طرف جاتے تو یثرب میں بھی رکتے، وہاں اوس و خزرج کے علاوہ یہودی قبائل کے ساتھ بھی میل ملاقات رہتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم نے یثرب کے قبیلہ بنو نجار کی، وہ خزرج میں سے تھے، بنو نجار کی ایک امیر خاتون سلمہ سے نکاح کیا تھا، جس سے آپ کے دادا شیبہ یعنی عبد المطلب پیدا ہوئے تھے۔ یہ آپ پڑھ چاہیں سارا۔ رسول اللہ کی اور حضرت حمزہ کی مائیں بھی یثرب کی تھیں۔ آپ کی دوسری زوجہ حضرت سودا، حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد جن سے نکاح کیا، ان کی والدہ بھی یثرب کے قبیلہ نجار سے تھیں۔ اور یثرب کے بھی ایک امیر تاجر نے مکہ میں ایک عورت سے نکاح کیا ہوا تھا اور اکثر مکہ میں آ کر قیام کرتا تھا۔ جب دعوت اسلام پھیلنے لگی تو قریش مکہ نے، جو بت پرست تاجر تھے اور مذہبی مباحث سے ان کو اصل میں کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا تھا، نبوت کے 5ویں سال میں انہوں نے بھی ایک وفد یثرب بھیجا کہ جا کر یہودی علماء سے اس بارے میں معلومات لیں اور سد باب کا کوئی طریقہ پوچھیں۔ تو وہاں پھر انہوں نے کہا کہ جا کر محمد سے 3 باتیں پوچھو، روح کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے اور ذوالقرنین کون تھا۔ انہی سوالوں کے جواب میں ہم نے پڑھا نا سورۃ کہف نازل ہوئی تھی۔ اچھا، یثرب سے قبائل حج کرنے مکہ آتے تھے۔ اس طرح مکہ اور یثرب میں رابطہ اور تعلق ہمیشہ سے موجود تھا۔ ہجرت نبوی سے 1200 سال پہلے بابل کے بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں یروشلم کی تباہی کے بعد
کچھ یہودی قبائل جنوب کی طرف آ کر آباد ہونے لگے اور یثرب میں آ کر آباد ہو گئے۔ دور نبوی میں یہاں 3 بڑے قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ ان کے علاوہ بھی کچھ دوسرے یہودی قبائل اور عرب قبائل اوس و خزرج بھی آباد تھے۔ اوس اور خزرج 200 سال پہلے یمن سے ہجرت کر کے آئے تھے اور ان کی بھی آپس میں لڑائیاں رہتی تھیں۔ عربوں میں اور یہودی قبائل میں ظاہر ہے ایک جگہ پہ بسنا تھا، حلیفانہ روابط اور معاہدے بھی تھے، لیکن یہودی اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے اور وہ مذہبی رونت کا شکار تھے کہ ہم تو ایک نبی کی امت ہے، یہ عرب بت پرست ہیں، کمتر ہیں۔ اس کی وجہ سے تلخی کے واقعات بھی پیش آتے رہتے۔ ہجرت نبوی سے چند سال پہلے ان 622 میں ہجرت ہوئی تو 617 عیسوی میں ایک بڑی لڑائی ہوئی تھی جس میں یہود بنو قینقاع عرب قبیلہ خزرج کے حلیف تھے اور بنو قریظہ اور بنو نذیر نے اوس کی طرف سے شرکت کی تھی۔ اس طویل جنگ کے بعد خزرج کو شکست ہوئی۔ خزرج وہ تھے جس میں سے آپ بار بار دیکھیں گے رسول پاک کے نانکے بھی خزرج تھے، اور جنگ بندی ہو گئی، لیکن پائیدار امن کا کوئی معاہدہ وجود میں نہ آ سکا۔ یثرب والوں کی مکہ میں رشتہ داریاں بھی تھیں اور حاجی آتے اور مکہ سے آنے والے ملاقاتیوں کی زبانی بھی رسول اللہ اور ان کی دعوت کی خبریں وہاں پہنچتیں، جن میں سب سے پہلے یہودی چسکا لیتے اور تفصیلات معلوم کرتے رہتے، کیونکہ یہودیوں کو یہ تو پتہ تھا کہ نبی آنے والا ہے، اور وہ اوس اور خزرج کو کہا کرتے تھے کہ اب یہ رسول آنے دو، ہم اس کی پیروی کریں گے اور تم لوگوں کو عاد اور ارم کی طرح نابود کر دیں گے۔ رسول کے آنے کا یقین ہونے کے باوجود ان کو یہ بات قبول نہیں تھی کہ یہ نبی عربوں میں بھی آ سکتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ انبیاء تو بنی اسرائیل میں ہی آتے ہیں، تو بنی اسرائیل میں ہی آئے گا یہ آخری نبی بھی، کیونکہ ہم برگزیدہ قوم ہیں۔ یہودیوں کی دلچسپی دیکھ کر عرب قبائل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنجیدگی سے دلچسپی لینے لگے، لیکن ان کے اپنے بہت مسائل الجھے ہوئے تھے۔ 3 جنگیں لڑی جا چکی تھیں جو خونریزی کے باوجود کسی تصفیہ کی بجائے لوگوں کے جذبات بھڑکانے کا سبب بھی بنی تھی۔ اچھا، انہی دنوں ایک اور لڑائی کا ہونا یقینی نظر آ رہا تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر اوس نے ایک وفد مکہ بھیجا تاکہ خزرج کے خلاف مدد حاصل کی جا سکے۔ پہلے بتا چکا ہوں جو ابو جہل کی وجہ سے ان کی طرف سے نہ مدد ملی۔ جب یہ وفد مکہ میں موجود تھا اور قریش کے جواب کا انتظار کر رہا تھا تو رسول اللہ بھی ان سے ملنے گئے، دین اسلام کے بارے میں بتایا، قرآن حکیم کی کچھ آیات پڑھ کر سنائی۔ میں یہ بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے نہیں کہ منہ اٹھایا تو چوک کے مدینے چلے گئے، کوئی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے ہر بات کی۔ ایک آدمی نے رسول اللہ کی بات کی تائید کی، لیکن وفد مجموعی طور پر اپنے مشن میں لگا رہا کہ ہمیں کسی طرح قریش مکہ کی حمایت مل جائے۔ قریش نے باہمی تفصیلی مشاورت کے بعد ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا اور وہ واپس چلے گئے۔ اس ماحول میں یثرب کے دونوں طرف کے اعتدال پسند لوگوں میں ایک ایسے سردار کی ضرورت کا احساس بیدار ہونے لگا جو اوس اور خزرج کو اس طرح متحد کر سکے جیسے قصی نے 150 سال پہلے قریش کو متحد کر دیا تھا۔ اس مقصد کے لیے اکثر کی نظر بنو خزرج کی ایک سرکردہ لیکن عیار آدمی عبداللہ بن ابی کی طرف اٹھتی، لیکن اس پر اتفاق اس لیے نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اوس اور خزرج کی حالیہ جنگ میں عین لڑائی کے شروع ہونے سے پہلے اس نے اپنے آدمی واپس بلا لیے تھے، جس سے خزرج کو شکست ہو گئی تھی۔ تھا وہ خزرج کا ہی۔ بالکل اسی طرح اس بندے نے دوبارہ بعد میں بھی کیا، جنگ احد میں بھی مکہ سے نکلے تو اپنا 300 آدمی لے کے واپس چلا گیا۔ اسی وجہ سے لوگ اس کو سردار بنانے سے ہچکچا بھی رہے تھے، لیکن ایک سنار نے اس کے سر کے لیے تاج بھی تیار کر لیا تھا، اس کے سر کا ماپ لے لیا تھا کہ اب اس کو بادشاہ بنا لیتے ہیں تاکہ اتحاد سے مجلس گزرے وقت۔ اب نئی قوم کے خد و خال۔ یثرب کے حالات سے تفصیلی آگاہ ہو جانے کے بعد رسول اللہ خود کو یثرب ہجرت کرنے کے لیے تیار کرتے رہے، لیکن یہ معمولی قدم نہ ہوتا، یہ ایک انتہائی بڑا اقدام ہوتا۔ آپ کو احساس تھا کہ ایک دفعہ مکہ سے نکل گئے تو وہاں سے اور اپنے قبیلہ سے تمام تعلق ختم ہو جائے گا، اور اس کے نتیجہ میں جو صورتحال آپ کے ذہن میں آتی، اس میں قبائلی معاشرہ کے برعکس ایک بالکل مختلف اور جدید جمعیت یا امت تشکیل پاتی نظر آتی، جس میں حسب، نسب، مال، دولت اور نسلی تفاخر کی بجائے گورے، کالے، امیر، غریب، سردار اور عام آدمی سب برابر ہوں گے، اور اس نئی امت کا رئیس اللہ ہوگا جس کی ذات قدیم اور دائمی ہے۔ اس جمعیت یا امت میں اللہ کا نمائندہ اللہ کا پیغمبر ہوگا،
امت کے تمام افراد اللہ کے سامنے اور ایک دوسرے کے مقابلہ میں برابر ہوں گے۔ دیکھو، کانسٹیٹیوشنل پلاننگ کے بغیر آپ کوئی اسٹیٹ یا سسٹم قائم نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ عورت اور مرد کے حقوق و فرائض بھی مساوی ہوں گے۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد کسی بھی قوم، قبیلہ یا نسل کا آدمی اس امت کا مساوی رکن بن جائے گا، مساوی حقوق کے ساتھ۔ اور مکہ سے قطع تلقی کے بعد نہایت قابل اعتبار مسکن اور ماحول کی ضرورت ہوگی جس میں یہ جمعیت پنپ سکے۔ اور باقی ڈیٹیل ہمیں یاد ہے اچھی طرح کہ پہلی بیعت عقبہ ہوئی، دوسرے سال 6 اور بندے آئے، پھر دوبارہ ہجری میں حج میں یہ دوسری بیعت عقبہ ہوئی، 75 آدمی نے کیے، ان میں ان کے چچا عباس نے باقاعدہ شرائط اور ان کے بھی ایک بندے نے کھڑے ہو کے کھول کے بات کر لی کہ بھئی اگر تو نبھانی ہے تو کرو، اگر نہیں نبھانا تو ابھی پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو ایک نہایت بھرپور اور مضبوط معاہدہ کے بعد ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کل کہ وہ 12 ان کے لیڈر بلا کے تو ان کو بھیج دیا گیا، تو وہاں جا کر اسی پس منظر میں 12 نبی میں 622 میں سورۃ السائل بھی نازل ہوئی۔ اب ہجرت کی ابتدا کس طرح ہوئی یہ آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابو طالب کی وفات کے بعد ان کے بھتیجے ابو سلمہ مشرکین کے ظلم سے تنگ آ کر اپنی بیوی بچے سمیت یثرب چلے گئے، قطرہ قطرہ کر کے۔ دوسری بیعت عقبہ کے بعد رسول اللہ نے سب کو کہا کہ جاؤ، جو نکلتا ہے نکل سکے۔ تو مسلمان چھپ چھپ کر چھوٹے چھوٹے دستوں میں نہایت احتیاط کے ساتھ اس طرح مکہ سے نکلتے کہ قریش کو خبر نہ ہو۔ مختلف لوگوں کے نام اس میں لکھے ہوئے ہیں، مختصراً یہ کہ اس کے بعد لوگ اس کثرت سے ہجرت کرنے لگے جیسے پانی کسی رکاوٹ کی پرواہ کیے بغیر بہہ نکلے۔ قریش نے اس نقل مکانی کو روکنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کیے۔ شروع میں انہوں نے 2 افراد کا تعاقب کر کے انہیں زنجیروں میں جکڑ کر جنگل میں چھوڑ دیا۔ یثرب میں مسلمانوں کو پتہ چلا تو چند انصار تیز رفتار اونٹوں پر سوار ہو کر ایک رات انہیں ڈھونڈ کر لے گئے۔ اچھا، اس طرح انہوں نے کافی ایک خوشحال امیر مسلمان نے ہجرت کی تو اس کے بہت بڑے گھر پر ابو سفیان نے قبضہ کر لیا۔ ایک اور مالدار مسلمان حضرت صہیب رومی نے ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کا سارا مال اسباب دولت چھین لی، اور حیرت سے ایک دوسرے کو بتاتے کہ دیکھو یار، کوئی انسان صرف ایک نظریہ کی خاطر اپنا اتنا مال و دولت چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صہیب رومی کے اس قربانی کی مثال نام لیے بغیر قرآن حکیم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 207 میں اس طرح بیان کی گئی ہے، آپ بھی سن لیں۔ اور ان میں ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر مال دنیا چھوڑ دیا۔ ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود مسلمان دار پناہ کی طرف رواں دواں رہے۔ شاد و آباد مکہ کے اکثر گھر خالی ہو گئے اور بڑے بڑے مکانوں میں اکا دکا ضعیف آدمی نظر آتا۔ حضرت عمر بن خطاب بھی یثرب پہنچ گئے، اور حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی رہے۔ اب کل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آپ نے کس طرح ہجرت کی۔ تو صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا یہ وقت، صبر، برداشت قبول فرمائے۔ سارا دن روزہ ہوتا ہے، گرمی ہے، مجھے معلوم ہے کہ افطار کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد اس طرح جاگنا، جتنے دوست، احباب اور اولاد آن لائن سن رہے ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ یہ وقت آپ کا یہ قبول فرمائے، اور اس میں ہمارے کسی کمی کو درگزر فرمائے اور ہماری نیت کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی سے رکھے۔ صورتحال بہت خراب ہے، یہ جب نرم کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو مظاہرہ ہوا ہے اچھا نہیں ہوا۔ لوگوں نے وہ تصور ہی بھلا دیا ڈسٹینس کا اور احتیاط کا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ ہو کر رہے گا۔ یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں، ہمارے احباب کو، ہماری اولاد کو اپنی حفظ و امانت میں رکھے
اور ہمیں بھی چاہیے، جتنے سننے والے احباب ہیں سب بہترین احتیاط کیجیے۔ ایک مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کل ایک ٹیچر نے میرے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی، تو انہوں نے ایسی کمال احتیاطیں اپنی بتائیں کہ میں دن بھر کی مصروفیت کے بعد واپس جاتی ہوں تو میرے بوڑھے والدین ہیں گھر میں پہلے ڈیٹیل میں نہاتی ہوں، پھر میں گرم پانی پیتی ہوں 1 گلاس، شام کو سونے سے پہلے میں باقی سینیٹائزرز وغیرہ لگاتی ہوں، اور سونے سے پہلے میں ضرور سٹیم لیتی ہوں۔ انسان جتنی بھی احتیاط کر لے کم ہے، ملنے جلنا بند کریں۔ آپ کے برتن میں کوئی دوسرا آدمی اگر برتن کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کو تو بیچارے کو نہیں پتا کہ وہ انفیکٹڈ ہے۔ اس وبا میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جو انفیکٹڈ ہے، پھیلا رہا ہے، اس کو خود نہیں پتا۔ بہرحال یا اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام۔ یا اللہ ہمیں اپنی سلامتی کے تحت زندہ رکھنا۔ حینا ربنا بالسلام وارزقنا دار السلام، ہمارے گھروں کو، ہمارے شہروں کو، ہمارے ملک کو دار السلام بنا دے، امن کی جگہ بنا دے، محفوظ جگہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔